بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملت کی شیرازہ بندی مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کے مورخہ 5 نومبر 2009 بھٹکل مسلم جماعت میں ہوئے خطاب کا انتخاب اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com میں پیش خدمت ہے۔ اور جب سیاسی رجحانات کا یہ نتیجہ ہوتا ہے تو مذہبی اور اعتقادی رجحانات تو الامان الحفیظ، یہ سیاست تو پھر بھی گھر کی لونڈی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ سیاست ہمارا مذہب تو نہیں ہے، لیکن جب سیاست یہ گل کھلاتی ہے تو سوچ لیجئے کہ اگر کوئی شخص مذہب کی بنیاد پر تفریق پیدا کرے گا، اگر کسی کے دماغ میں یہ آ جائے کہ بس ہمارا مسلک صحیح ہے باقی ہر مسلک غلط، تو پھر وہ لڑے گا لوگوں سے، کسی کو کافر کہے گا، کسی کو فاسق کہے گا اور کسی کا کیا نام رکھے گا، یعنی وہ انتشار کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اور جو بھی اس امت میں انتشار کا ذریعہ بنے، بالکل یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب سے پہلے دشمن خدا و رسول ہے، اس لیے کہ رسول کے مشن کے بالکل خلاف کر رہا ہے۔ رسول نے ان لوگوں کو جوڑا جن کے درمیان 40 سال جنگیں چلی، اور جوڑنے میں آپ نے اس حد تک خیال رکھا وسعت کا کہ مدینہ منورہ میں اعلیٰ درجے کے مہاجرین، اعلیٰ درجے کے انصار، معمولی درجے کے انصار، یہاں تک کہ مدینے میں رہنے والے منافق لوگ جن کے بارے میں حضور کو معلوم تھا کہ یہ اندر سے مسلمان بھی نہیں، حضور نے ان کو بھی اجتماعیت میں جوڑے رکھا، یعنی ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اور نہ یہ کہا کہ عبداللہ ابن ابی کافر اور اس کے ساتھی کافر، ارے جانتے ہوئے کہ کافر، لیکن ظاہری طور پر کیونکہ وہ مسلمان تھے، مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں شریک، نماز میں شریک، روزے میں شریک، یہاں تک کہ جہاد کے لیے حضور جاتے تھے اس میں بھی شریک، اور جانتے تھے حضور تو قطعی طور پر اور بہت سے مسلمان کہ سب بڑے عیار مکار قسم کے لوگ ہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر اجتماعیت اتنی زبردست تھی امت کی شیرازہ بندی کی، اور یہ کہ داخلی جنگ نہ چھڑے ہمارے درمیان، اندرونی جنگ نہ چھڑنے پائے، ان منافقین کو بھی برداشت کرتے رہے، ان کے خلاف بھی محض آرائی نہیں فرمائی، یہاں تک کہ جنگ احد میں جب مسجد نبوی سے 1000 فوجی نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت کرتے ہوئے احد کے میدان کی طرف بڑھ رہے تھے، ابھی آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے شور مچایا اور 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ فوجی بغاوت تھی اور بے انتہا بڑا جرم تھا جس میں شوٹ آؤٹ کا آرڈر دیا جا سکتا تھا اور دیا جاتا ہے دنیا میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ جنگی سے بچنے کے لیے اس مسئلے کو ٹال دیا۔ وہ جا رہے جانے 700 مسلمان رہ گئے اور ادھر 3000 کافر تھے جو لشکر میں تھے، ان 700 مسلمانوں نے ان سے جنگ کی اور 70 مسلمان شہید ہوئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں آئیں، زخم آئے، سب کچھ ہوا، لیکن مدینہ منورہ واپسی کے بعد بھی آپ نے کوئی جنگ ان کے خلاف نہیں چھیڑی، بلکہ معاشرے میں انہیں جوڑے رکھا، یہاں تک کہ غزوہ بنی المصطلق میں جب عبداللہ ابن ابی نے زبان سے حضور کو گالیاں بکی، یوں بھی وہ نجی مجلس میں گالی بکتا تھا لیکن اس دن کھل کے گالی بکی، اور یہ تک کہہ دیا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اب چلو مدینے، باعزت ہوں میں، نعوذ باللہ اس ذلیل کو نکال باہر کروں گا، نبی کو ازل کہہ رہا تھا، اس حد تک اس کی جرأت ہوئی، اور بیٹے کو معلوم ہوا کہ میرے والد نے آج ایسی ایسی باتیں کی ہیں تو بیٹا بے قابو ہو گیا اور تلوار نکال کے مسجد مدینہ منورہ کی فصیل کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ باپ کو گھسنے نہیں دوں گا جب تک حضور کی اجازت نہیں ہوگی، اور جب حضور سے اجازت طلب کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اجازت ہے، ان سے کہو کہ آ جانے آنے، پھر آپ نے فرمایا کہ ہم تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آج کی دنیا میں ذرا سی باتوں پر مسلمانوں میں جو چپقلش چل رہی ہے، اور تحریکوں کے درمیان اور جماعتوں کے درمیان جو تبصرے بازی اور دھڑے بندی ہو رہی ہے، اور اسی طرح مسالک کی ایک جنگ چھیڑی گئی ہے،
اور ہر آدمی مفتی بنا چلا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ امت میں کون کیا ہے اس کو تو قرآن اور حدیث نے خود ہی متعین کر دیا ہے، لیکن لوگوں نے نئے نئے فرقے، نئے نئے نام پیدا کیے ہیں، اور یہ سب اس لیے کیا ہے کہ تکفیر کی گرم بازاری ہو، تفریق ہو، آپس میں جھگڑے ہوں، مسجدیں ٹوٹیں، مسجدوں کے نمازیوں میں بکھراؤ پیدا ہو، امت مجتمع نہ رہے. تو مجھے بتائیے کہ کیا اس کے پیچھے آپ کو نہیں لگتا کہ کسی دشمن کی خوفناک سازش؟ کیا یہ امت کے حق میں ہے؟ کیا امت کے یہ معمار ہے؟ کیا جو لوگ حدیث کے حوالے دے دے کر باتیں کر رہے ہیں یہ قرآن اور سنت کے ماہر ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں. جو قرآن اور سنت سے امت کو دور کرنے کا اس طرح ذریعہ بن رہا کہ جو چیز حرام قطعی ہے، سور سے زیادہ حرام، وہ آپس کا تفریقہ. سور کھانے والا سور کھا لے گا تو اس کے گھر میں بربادی آنا ضروری نہیں، وہ مرے گا، اس کو پکڑا جائے گا، اس نے گناہ کیا. لیکن آپس کے جھگڑے سے پوری ملت فنا ہو جائے گی، پورے خاندان تباہ ہو جائیں گے. اس لیے آپس کے تفریقے کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال سے بات سمجھائی کہ ابلیس اپنا عرش سلطنت سمندر پر لگاتا ہے، ہرکارے بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو. اس کے بعد جب ہرکارے واپس آ کے اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں تو بس وہ آرام سے ٹیک لگائے بیٹھا رہتا ہے. لیکن جب ایک شیطان آ کر یہ کہتا ہے کہ میں فلاں گھر میں گھسا اور میں نے میاں بیوی میں تفریق پیدا کر دی، نوبت طلاق تک پہنچ گئی. ایک چھوٹی سی فیملی کو توڑنے پر ابلیس کھڑا ہو کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے کہ کام کا آدمی تو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آپس کا تفریقہ مون دینے والا ہے. فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ سر کے بال مون دیتا ہے، یہ دین کو مون دیتا ہے، دین کو مون دیتا ہے. اس لیے اس دور میں اس کی بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی اجتماعیت قائم رکھیں، پوری ملت میں جوڑ باقی رہے. جتنی بھی تحریکات اور جماعتیں حق پر قائم جو ملت سے خارج ہیں یا جن کے ضال اور مضل ہونے کا فتویٰ امت کے علماء ہر دور میں دیتے چلے آ رہے ہیں، شیعہ ہیں، قادیانی ہیں اور کچھ وہ فرقے ہیں جو ایسے رہے ہیں، ان کے بارے میں ملت میں طے شدہ طور پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ یہ ملت سے خارج ہے یا گمراہ کن یا گمراہ، ان کی بات الگ. لیکن جو اہل سنت والجماعت کے اندر لوگ ہیں ان کے درمیان تفریق کے بیج بونا اور جھگڑے کھڑا کرنا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو اکسانا کہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کریں، یہ دشمنوں کی ایجنسیاں ہیں جو ہمارے درمیان کھولی گئی. اور اس طرح کی باتیں کرنے والے ظاہری شکل میں مفتی، امام، خطیب، داڑھی والے، ملا، جبے قبے والے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے باطن میں شیاطین چھپے ہوئے ہیں. ان کے اندر سے شیطان بولتا ہے، ابلیس بولتا ہے. ان کو جو غذا مل رہی ہے وہ طاغوتی طاقتوں سے مل رہی ہے. وہ اس امت کو نوچ کھسوٹ کے ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور اس امت کے چور ہیں، ڈکیت ہیں، لوٹ کھسوٹ مچانے والے لوگ جو اس امت میں تفریق پیدا کر رہے ہیں. ان مسئلوں پر کہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں نماز میں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے آمین زور سے کہہ رہے ہیں یا دھیرے سے کہہ رہے ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. جو لوگ ان بنیادوں پر امت میں تفریق پیدا کرتے ہیں، امت کو دھڑوں میں بانٹتے ہیں، خدا کی قسم وہ امت کے دشمن ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان یہ تنوعات موجود تھے. یہ تنوع ہے، اختلاف نہیں ہے. یعنی حضور کا یہ عمل بھی تھا، وہ عمل بھی تھا، یہ عمل بھی تھا. اس کو سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے، ذہانت چاہیے، مطالعہ چاہیے، وقت چاہیے، اسپیشلائزیشن چاہیے، تخصص چاہیے. اس کے بغیر کسی کو بولنے کا حق نہیں. اس موضوع پر یا اس طرح کے موضوع پر ایک عام آدمی زبان کھولے تو اس کی زبان کو روک دینا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے. ایک آدھ میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھنے کے بعد کلینک کھول کے بیٹھنے کا جواز ہے آپ کو؟ کسی کتاب کا جس میں میڈیسنز کا تذکرہ مطالعہ کرنے کے بعد کسی ہاسپٹل میں سرجن بننے کا یا اسپیشلسٹ ڈاکٹر بننے کا آپ کو حق ہے؟
جی نہیں، بغیر LLB کے کورس کے آپ کو وکیل بننے کا اور کسی عدالت یا کورٹ میں اپیئر ہونے کا حق حاصل ہے؟ نہیں، بغیر اس کے کہ آپ نے کسی ملک کے لاز اور بائی لاز اور کانسٹیٹیوشن کا سال ہا سال مطالعہ کر کے اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کی ہوں اور حکومت نے نامینیشن کے ذریعے یا الیکشن کے ذریعے آپ کو جج بنایا ہو، جسٹس بنایا ہو، بغیر اس کے حق ہے کہ آپ سول کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں جج کی کرسی پہ بیٹھ جائیں؟ نہیں سر، آپ نے ابھی مطالعہ بھی نہ کیا ہو ڈرافٹ مین شپ کا اور آپ کو یہ حق ہے کہ آپ نقشے ایڑے ٹیڑے ترچھے بنانا شروع کر دیں؟ نہیں ہے۔ تو عجیب بات ہے، پرائمری تعلیم کے 5 سال اور سیکنڈری تعلیم کے 5 سال اور کالج تعلیم کے 3 یا 4 سال اور جو اور آگے بڑھے تو پھر MA کے یا اس کے ایکول جو تعلیم ہے اس کے 2 یا 3 سال اور پھر ڈاکٹریٹ اور PhD کیا ہے تو اس کے 4-5 سال۔ اتنی لمبی تعلیم کے بعد کسی کے اندر اسپیشلائزیشن پیدا ہوتا ہے اور وہ بھی سب میں نہیں ہوتا۔ بے شمار MA کرنے والے رکشہ پلر ہیں، بے شمار MA کرنے والے بغیر ملازمت کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار MA کرنے والے ہوٹل کے برتن دھو رہے ہیں۔ تو کوئی ہوتا ہے جس میں اہلیت پیدا ہوتی اور جس کے اندر اہلیت ہوتی ہے پھر اسے قبول کیا جاتا ہے، وہ اپنی اس علمی حیثیت کو منواتا ہے یا اس کے کردار کو ادا کرتا ہے۔ یہ شریعت گھر کی لونڈی ہے، یہ یتیم بچی ہے کھلواڑ کے لیے، یہ شریعت گری پڑی چیز ہے کہ جو چاہے ایرا خیرا نتھو خیرا جاہل اور جپٹ جس نے اردو کی بھی کتاب کوئی پوری نہ پڑھی ہو وہ فتوے دینا شروع کر دے، وہ کہ حدیث میں یہ آیا، وہ کہ بخاری میں یہ آیا۔ وہ جاہل اور احمق انسان ہے، جاہل بھی اور احمق بھی ہے اور مرکب جہل کا شکار ہے، یعنی دوہرا جہل۔ ایک جہالت وہ ہوتی ہے کہ آدمی کو معلوم ہوتا ہے بھائی میں نے نہیں پڑھا، ایک جہالت وہ ہوتی ہے کہ یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ میں نہیں جانتا، نہ جاننے والا یہ نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا ہوں، تو وہ دوہرا جاہل ہوتا ہے۔ آج 99% لوگ دوہرے جاہل بن گئے اور اس جہالت کو پروان چڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جس آدمی نے کسی بھی علم کا تخصص حاصل نہیں کیا بیٹھیے مجلسوں میں تو ایسے تبصرے چھاٹے گا فتووں پر اور قرآن کے بارے میں رائے دے گا اور حدیث پہ زبان کھولے گا، لگتا ہے کہ اس نے 20 سال کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے اور تمام کتابوں کو چاٹ لیا اور عربی زبان پر کمان حاصل ہے اور تمام مفسرین کو پڑھ کے آیا ہے۔ یہ مذاق کسی وکیل سے تو کر پاتے نہیں آپ، یہ مذاق ڈاکٹر سے تو ہوتا نہیں، یہ مذاق ایک سرجن سے ہوتا نہیں، یہ مذاق ایک بزنس مین سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ جتنے بھی علم کے شعبے اور ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں پڑھنے والے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہو پاتا۔ آج یہ مذاق کیسے ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں شاہ بانو کیس کی جو لڑائی لڑی گئی، اس لڑائی کی بنیاد یہی تھی کہ مسلمانوں نے کھل کر کہا، مسلمانوں کی قیادت نے حکومت سے کہا، کورٹ سے کہا کہ کسی چیف جسٹس کو، کسی جج کو، کسی ایڈوکیٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر اپنے طور پر کرے۔ قرآن پاک کی تفسیر کا حق علماء کو ہے، لہذا وہ بتائیں گے کہ مطلقہ کا حق کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تم قرآن کی 3 آیتیں پڑھ کر یہ نہیں بتا سکتے کہ مطلقہ عورت کے حقوق کیا ہیں کیا نہیں۔ اس بنیاد پر لڑائی لڑی گئی اور ملک میں 5-5 لاکھ انسان جمع ہوئے، جلسے ہوئے، ہم نے اپنے کیس کو اسی طرح پیش کیا اور حکومت کو جھکنا پڑا، حکومت کو جھکنا پڑا کہ ہاں جو بھی جس میدان کا آدمی ہے، جو جس موضوع کے اسپیشلسٹ ہے اسی کو رائے دینے کا حق۔ تو ہندوستان کی حکومت 1 ارب انسانوں سے بڑی تعداد والی ایک طاقت اس حق کے سامنے جھکی اور آج ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں، کوچوں میں، مکانوں میں، دکانوں میں بیٹھ کر قرآن و حدیث پر تبصرے ہو رہے۔ ہر انسان تو کتاب پکڑا دی، 2-4 حدیثیں سمجھا دی اور اس کے بعد وہ اماموں کے متعلق بات کر رہا ہے کہ ابو حنیفہ نے غلط کہا اور شافعی نے یوں کہہ دیا اور فلاں نے یوں کہہ دیا۔ یہ حماقت بھی ہے، ظلم بھی ہے اور یہ علمی دہشت گردی ہے۔ یہ تاریخ کے ساتھ مذاق، ائمہ کے ساتھ مذاق، قرآن و حدیث کے ساتھ مذاق۔ ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے بعض وقت 10 علماء سر کھپاتے ہیں
اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کی روایت کو دیکھتے ہیں، اس کی فقہ کو دیکھتے ہیں، نحو و صرف کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے بھی جائزہ لیتے ہیں، اصول حدیث کے اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں، ناسخ و منسوخ کی بحثیں، کتنی بحثیں ہیں، کہاں وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ اتنی بحثوں سے چھننے چھنانے کے بعد کوئی ٹیکسٹ، کوئی متن، کوئی عبارت اس قابل ہوتی ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے۔ جو امت میں تفریق پیدا کر دینا چاہتے ہیں، امت کو آپس میں لڑوا دینا چاہتے ہیں، مسجد کی صفوں کی اجتماعیت کو پارا پارا کرنے والے یہ وہ ایجنٹ ہیں دشمنوں کے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان صفوں کا اتحاد بھی باقی نہ رہے، یعنی اختلاف مسجدوں سے شروع کیا جائے، پھر وہ گھروں میں پہنچے، پھر بازاروں میں پہنچے، پھر جلسوں میں پہنچے۔ تو کون لوگ ہیں؟ یہ امت نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا۔ صحابہ کرام کے دور سے یہ ساری متنوع شکلیں چلی آ رہی ہیں اور کبھی بھی ان کے درمیان ان موضوعات پر لڑائی ہوئی ہی نہیں۔ کوئی صحابی رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا تھا، کوئی نہیں اٹھاتا تھا، کوئی آمین زور سے کہتا تھا، کوئی دھیمے کہتا تھا، کوئی وتر کی ایک بھی رکعت پڑھ لیتا تھا، کوئی 3 پڑھتا تھا، کوئی 2 سلاموں کے ساتھ پڑھتا تھا، کوئی 1 سلام کے ساتھ پڑھتا تھا، اور کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، کوئی اعتراض نہیں، کوئی زبان نہیں کھولتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ۔ اس لیے یہ مزاج ہی نہیں تھا، یہ تربیت ہی نہیں ہوئی تھی، حضور نے اس طرح سمجھایا ہی نہیں تھا۔ سب اپنی اپنی رائے پر یا اپنی اپنی ترجیح پر عمل کرتے تھے، لیکن دوسرے سے کبھی جھگڑتے نہیں تھے۔ یہی صورتحال امت میں ہونی بالکل ایسے ہی جیسے گھر میں ایک باپ کے الگ الگ بیٹوں کی الگ الگ چوائسز ہوتی ہیں۔ مجھے تو قمیص پسند ہے، مجھے تو کرتا پسند ہے، مجھے تو پینٹ پسند ہے، مجھے تو گوشت پسند ہے، مجھے ترکاری پسند ہے، مجھے چائے چاہیے، مجھے شربت چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایک باپ کے بیٹوں میں یہ تنوع جواز کے دائرے میں، یعنی چائے بھی جائز ہے اور مشروب بھی جائز ہے اور فلاں لباس بھی جائز، فلاں لباس بھی جائز، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تنوع چل سکتا ہے۔ ایسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت بڑی وسیع و عریض تھی، اور جس کا مطالعہ ہے وہ جانتا ہے اس کو کہ یہ سارے اقوال جو اماموں کی طرف منسوخ کیے گئے ہیں یہ سب کے سب صحابہ کے اقوال ہیں، جو اماموں سے منقول ہیں وہ سب صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابہ سے زیادہ دین کو کوئی سمجھے گا؟ لہذا جو یہ کہے کہ جو حضور کی بات میں سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے اور صحابہ کو بائی پاس کر دے، وہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ اور پھر اس پہلو میں وہ اور شیعہ دونوں ایک، دونوں کا رجحان ایک، دونوں کا ذہن ایک، وہ بھی صحابہ کرام کی تکفیر کے قائل یا ان کو بائی پاس کرنے کے قائل، اور یہ بھی صحابہ کو بائی پاس کرنے کے قائل۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو سمجھنے کے لیے، ہر بات کو سمجھنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیسے سمجھا۔ یہ کسی بات کی تکمیل کرنے اور اسے مکمل کرنے کی ترتیب ہے، یعنی حضور کی ہر بات کو صحابہ کرام کی باتوں کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام کی باتوں کو تابعین صالحین کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ یہ امت صرف کتاب والی امت نہیں ہے، یہ امت نقش قدم والی، یہ امت نسلاً بعد نسل دین کو منتقل کرنے والی امت ہے۔ لہذا قرآن پاک کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ، جس کو فرض نمازوں میں 17 مرتبہ پڑھوایا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے پر یہ ہدایت دے دی کہ صرف کتاب سنت کی رٹ مت لگانا، کیونکہ یہ بہت زبردست پھسلان ہے۔ یہاں تو پھر ہر مدعی جو چاہے دعویٰ کر کے بیٹھ جائے۔ میں یہ سمجھاؤں، میں کانسٹیٹیوشن جانتا ہوں انڈیا کا، میں جانتا ہوں لاز میں نے پڑھے، تو کورٹ سے 2 دھکے دے کے پولیس نکالے گی تو کہاں کا ایڈوکیٹ آ گیا؟ تو جج بن کے فیصلہ کر رہا ہے، جیل کی کوٹری میں لے جایا جائے گا، 4 ڈنڈے لگائے جائیں گے، تو کہتا میں نے پڑھی ہے، تو پڑھیے تو اپنے گھر پہ جا کے رہے۔ یہاں وہی بول سکے گا جو کالا کوٹ پہنے ہوئے ہو، جس کے پاس سند ہے، جس کے پاس سند ہے LLB کی، اسی کو بولنے کا حق ہے۔ ہر انسان کو بولنے کا حق نہیں، چاہے کتنی کتابیں چاٹ ڈالی ہوں، اس کے لیے ایک خاص درجہ اور مقام چاہیے۔ آپ اللہ میاں سے کیا کہتے ہیں قرآن پاک کی اس پہلی سورے میں جو مقدمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ سیدھے راستے پر مجھے چلا دیجئے، جما دیجئے، ثابت قدمی عطا فرما دیجئے اور اسی پر چلتا رہنے دیجئے. یہ آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. تو اگر یہ بات کہی جائے اے اللہ قرآن کے راستے پہ چلا دیجئے، اے اللہ حدیث کے راستے پہ چلا دیجئے، تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن کا راستہ ہے کون سا؟ یہ قرآن کا راستہ کہاں ہے؟ کون سی سڑک ہے بھائی؟ کون سی گلی ہے؟ کیسے پہچانیں گے کہ قرآن کا یہ راستہ ہے؟ حدیث کا راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو اللہ میاں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ مت کہو قرآن کا راستہ اور حدیث کا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. ہاں کتاب کا راستہ نہیں بتایا گیا کیونکہ کتاب تو بھول بھلیاں بن جائے گی. ایک سے ایک عقل والے ڈنڈی ماریں گے آ کر، ایک سے ایک لال بھجکا فلسفہ بنا رہیں گے اور دین کو تماشا بنائیں گے. اللہ نے وہیں سے جوڑ کاٹ دیا ایسے فلسفیوں کی. فرمایا کہ آدمیوں کے پیچھے چلنا پڑے گا. کتاب 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 مت کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا. ان لوگوں، یہ بھی نہیں اس نبی کے راستے پر جو آخری ہیں، اللہ محمد کے راستے بھی نہیں. اور اب کیا معنی ہے بھائی ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر انعام فرمایا؟ قرآن فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر یہ فرمایا کہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم نہیں ہے نا. انبیاء نمبر 1، صدیقین نمبر 2، شہداء نمبر 3، صالحین نمبر 4. ان کے راستے پر چلنا مانگ رہے ہیں. اے اللہ شہیدوں کے راستے پر چلا دے، اے اللہ شہیدوں کے راستے پر چلا دے. اب شہیدوں کے راستے پر چلنے کے لیے شہیدوں کی سوانح تو پڑھیے، شہیدوں کے کارنامے تو پڑھیے، شہیدوں کی تحریکات تو پڑھیے، شہیدوں نے کس طرح زندگی قربان کی اس کو سمجھیے، پڑھیے، دیکھیے، تبھی تو آپ شہیدوں کے راستے پہ چل سکیں گے. صالحین کے راستے پر چلا دے. کون لوگ ہیں جو صالح ہیں، جو نیک ہیں؟ ان کو سمجھنا پڑے گا نا. صالحین کی سوانح کہاں ہیں، ان کے تذکرے کہاں ہیں؟ اور پھر یہ کہ آج صالحین کون ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ساتھ ساتھ فرما دیا گیا کہ ہر دور میں یہ لوگ رہیں گے سوائے انبیاء کے. صرف نبوت منقطع ہوئی، نہ صدیقیت منقطع ہوئی، نہ شہادت منقطع ہوئی، نہ صلاح منقطع ہوا. ایک چیز کے بارے میں اعلان فرمایا گیا کہ آخری نبی آ گئے، آخری صدیق آئے، یہ نہیں فرمایا گیا. آخری شہید آ گئے، یہ بھی نہیں فرمایا گیا. ختم نبوت کا اعلان ہوا. وہ ہمارا عقیدہ ہے. کوئی نبی نہیں آیا نہ آئے گا، لیکن صدیق کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الصدیقون. آیت کریمہ پڑھیے. ہاں وہ آیت پوری پڑھیے. نہیں یہ تو ہاں والشہداء عند ربہم، یعنی فلاں فلاں عمل ایمان اور عمل صالح ہے اور دل میں شک شبہ نہ ہو، جان و مال کی قربانی ہو، وہ صدیق ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صدیق ابو بکر صدیق اکیلے نہیں ہیں، یہ تو راس الصدیقین، سید الصدیقین، سردار ہے صدیقین. جیسے آخری نبی سردار ہے انبیاء کے، لیکن جمع استعمال کیا گیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صدیق تو بس ابو بکر ہے، یہ غلط سمجھتے ہیں. صدیق کی صفت بیان کی گئی. صدیق کا ایک تشخص قرآن میں ہی ذکر کیا گیا ہے. خود قرآن تشریح کر رہا ہے اپنے لفظ کی، لہذا اس تشریح کو ہم قرآن سے ہی لیں گے. پھر شہداء کن کن لوگوں کو کہا گیا؟ یہاں والصدیقون والشہداء عند ربہم، شہداء انہیں بھی کہا گیا جن لوگوں نے اس طرح کی قربانیاں پیش کی. اور شہداء حق کی گواہی دینے والے بھی کہلائے. شہداء وہ بھی کہلائے جنہوں نے آخری گواہی حق کی جان دے کر پیش کی. وہ آخری منزل، آخری مقام. لیکن اس سے پہلے درجے میں بھی شہید اور شاہد ہوتا ہے. نبی شاہد تھے اور ہم سب کے سب شاہد بنائے گئے ہیں.
یعنی ہم سب کو شہید بننا ہے، اور شہید کے معنی یہ حق کی گواہی دینا ہے، اور حق کی گواہی مال سے بھی، وقت سے بھی، دماغ سے بھی، عمل سے بھی، یہاں تک کہ جان دینے سے مرتبے ہیں۔ اس کے بعد آخری مرتبہ ہوا ہے، تو فرمائیں گے کہ اللہ نیک لوگوں کے راستے پر چلا دے، صدیقین کے راستے پر چلا دے، شہیدوں کے راستے پر چلا دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب اگر کوئی کہے بس حدیث کے راستے پہ چلنا ہے، اور پھر نہ صحابہ نہ تابعین نہ ائمہ، یعنی ان کا نام ہی نہ لے، ان کو کاٹے، تو پھر وہ قرآن پاک کی تحریف کرنے والا انسان، وہ قرآن کی تحریف کر رہا ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کتاب و سنت عمل میں نظر آئے گی، کتاب و سنت کو نافذ ہونے اور تطبیق دی جانے والی شکل میں دیکھو۔ یہ محض نظریاتی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ پریکٹیکل اللہ نے ان کا تحفظ فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، ہمیشہ ایک طبقہ امت میں حق پر قائم رہے گا، جو بھی حق سے جڑا ہوا، جو لبرل بننے کا شوقین نہیں ہے، جو سیکولر بننے کا شوقین نہیں، جو کیپیٹلسٹ اور کمیونسٹ اور فلاں فلاں مختلف اسم کو اختیار کرنے والا نہیں، جو فرقہ نہیں بناتا، دھڑا بندی نہیں کرتا، جو امت کے اسلاف سے صحیح معنی میں جڑا ہے، جو امت کے ائمہ کو، علماء کو، مجددین کو، مصلحین کو، مبلغین کو، دعات کو مانتا بھی ہے، ان سے محبت بھی کرتا ہے، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، کیونکہ صفت یہ ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو ماضی میں جتنے لوگ گزر چکے ہیں اہل ایمان، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی برائی اور نفرت نہ ہو۔ یہ دعا ہے، یعنی دل صاف رہے تمام اہل ایمان کے بارے میں۔ اب ایمان اور اہل ایمان کے جو سردار ہیں ان کے بارے میں دل میں خدا نخواستہ اگر بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، تو اس سے بڑی کوئی شقاوت اور بدبختی نہیں۔ لہذا مسلمانوں کو خوب چوکنا رہنا چاہیے ان باتوں سے، جو نظریاتی کھلونے ہیں، نظریاتی غبارے پھلا پھلا کے دکھائے جاتے، اور اچھے خاصے لوگ دھوکہ کھاتے اور اردو کی کتاب پڑھ کر، کوئی سی ڈی یا کیسٹ سن کر تبصرے کرنے لگتے ہیں، رائے دینے لگتے ہیں۔ ابھی آپ رائے کے قابل نہیں ہوئے، ابھی آپ اس قابل نہیں ہوئے کہ علم کے بارے میں زبان کھولیں۔ آپ سنیے اور بات مانیے اور عمل کیجیے ان اہل حق کی باتوں کی روشنی میں، جن کے اہل حق کے ہونے کو آپ نے مانا۔ آپ کا دل اگر مانتا ہے کہ فلاں اہل حق ہے تو ان کی بات مانیے، نہیں دل مانتا تو نہ مانیے، لیکن اہل حق امت میں ہمیشہ رہے اور رہیں گے۔ یہی وہ راستہ ہے جس کے نتیجے میں امت میں امن رہتا ہے، عافیت قائم ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، سلف اور خلف کا رابطہ ہوتا ہے، بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان قدر اور محبت اور شفقت ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک نسل دوسری نسل سے، ایک طبقہ دوسرے طبقے سے جڑا رہتا ہے، اور پھر جو مقصد تھا اجتماعیت کا وہ پورا ہوتا ہے۔ اگر ہم پچھلوں کی اجتماعیت کو درہم برہم کریں گے تو خدا ہماری اجتماعیت کو درہم برہم کرے گا۔ جو آدمی اپنے باپ کو گالی بکے گا، یقیناً اس کی اولاد اس کے منہ پہ تماچے مارے گی۔ جس نے اپنے استاد کو ستایا ہوگا، اس کے شاگرد اسے ذلیل کریں گے۔ جو آدمی جیسا کرے گا ویسا پائے گا، اس کے نتائج اس کے سامنے آئیں گے۔ اسی طرح جو مفسرین اور محدثین اور فقہا اور امت کے علماء پر طعن و تشنیع کرے گا اور ان کی ذات میں کیڑے نکالے گا، قسم بخدا اس کی کتابیں کوڑے میں پھینکی جائیں گی، اور اس کی لاش پہ نماز پڑھنے والے لوگ نہیں ہوں۔ اس سے زیادہ بدبخت اور محروم انسان کوئی نہیں ہوگا جو اپنے بزرگوں کو یاد کرے تو برائیوں کے ساتھ یاد کرے، اور ان کی کمزوریوں کو ابھارنے کی، حالانکہ وہ الحمدللہ ہم یہ نہیں کہتے کمزوریوں سے مبرہ تھے، لیکن ان کی نیکیاں ان کی کمزوریوں پر حاوی تھی۔ اور ہمارے دور کے بڑے بڑے علماء ان کے جوتیوں کے گرد کے برابر نہیں ہیں۔ اس دور کے جو محدثین و فقہا گزرے ہیں، سچی بات ہے، اور یہ بات میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں
تراجم کی کتابیں جن میں بزرگوں کی سیرت لکھی گئی ہے، بڑے بڑے محدثین نے لکھا، ان کے جن مقامات کا تذکرہ کیا، ان مقامات کے سامنے وہ خود بونے بن گئے کہ ان کے مقام کا تصور کرنا مشکل ہے، جائے کہ ان تک پہنچنا۔ لہذا یہ اس دور کا ایک بڑا فتنہ ہے، اس فتنے پہ قابو پانا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ امت کی اجتماعیت قائم رہے۔ جو امت میں اجتماعیت کو نقصان پہنچائے اس سے آپ الگ ہو جائیے، اس سے الگ ہو جائیے، کٹ جائیے اس سے، اس لیے کہ وہ آج نہیں تو کل جسم میں زہر ڈالے گا، آپ کا عقیدہ کھا جائے گا، آپ کا ایمان چبا جائے گا، وہ آپ کو امت سے کاٹ کے پھینک دے گا، وہ منحرف بنائے گا، وہ محرف دین کا بنائے گا، گنہگار بنائے گا، وہ فتین بنائے گا۔ اس کے بطن سے، اس کے وجود سے فتنے ابلتے ہیں، اور جن سے فتنے ابلیں گے ان کے قریب جو بیٹھے گا، ان کی صحبت میں رہے گا، وہ فتنوں کا شکار ہو کے رہے گا۔ اس لیے طے کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں، صحابہ اور بزرگ تابعین اور ائمہ مجتہدین پر تنقید کو ادنا طریقے پر برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ تو بہت بڑے تھے، ہمارے باپ دادوں پر، ہمارے قریبی بزرگوں پر بھی جو بیجا تنقید کرے گا اسے بھی رون کے رکھ دیں گے، اسے بھی ہم گوارا نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اور کوئی غیرت مند انسان، کوئی غیور انسان اپنے بزرگوں اور اپنے قریب کے بزرگوں کی پر لعن طعن کو گوارا نہیں کرتا، اور خود انسان کی انانیت کا حال یہ ہے کہ اس پر اگر آپ لعن طعن کریں تو وہ خود اپنے بارے میں گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جن پر ہمارے ماں باپ قربان، ان پر لعن و طعن گوارا کیا جائے؟ اس لیے اس ماحول میں اس حقیقت کو سمجھ کر پوری دنیا میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تحریک اجتماعیت کی چلائی جائے، امت پنے کی، ملت بنانے کی۔ یہ امت اور ملت بالکل اس طرح ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، ہم کسی رکھنے کو اور کسی تفریقے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ فیصلہ اگر انشاءاللہ آپ نے کیا، آپ سے آپ کے علاقے میں پہنچا، پڑوس میں پہنچا، دبئی میں، امارات میں، سعودیہ میں، دنیا کے ایک ایک ملک میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہیے اور لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو بھی امت میں تفریق پیدا کرے گا اسے کسی طرح بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی مذمت کر کے ہم امت سے اسے کاٹ کے پھینک دیں گے، جیسے معوف عضو اور سڑا ہوا عضو جسم سے کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، ویسے ہی زہرناک قسم کے یہ معوف اعضاء امت سے الگ کر دیے جائیں تاکہ امت کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے اور امت جڑی رہے اپنے مرکز سے، توحید سے، رسالت سے، اور توحید و رسالت کے علمبر کے مضمون اور اس دعوت کے علمبرداروں سے، یعنی صحابہ اور تابعین اور بعد کی ہر نسل کے علماء حقانی سے، مجاہدین سے، شہداء سے، صالحین سے، صدیقین سے، اولیاء اللہ سے، صوفیاء برحق سے اور فقہاء حق سے، ان سے یہ امت جڑی رہے گی ہمیشہ، اور اس کے جوڑ ہی میں نجات ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نجات نہیں۔ بس اس موقع پر یہ باتیں اس لیے میں نے خاص طور پر ذکر کی کہ دنیا میں جہاں جاؤ، میں ابھی لندن میں تھا، اس سے پہلے کینیڈا میں تھا، جہاں جائیے آج کل یہی خرخش ہے، یہی شورش ہے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے الیکٹرانک میڈیا کا استعمال اس وقت اسی لیے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے کاٹا جائے، توڑا جائے، ایک دوسرے سے بھڑایا جائے، ہر موضوع چھیڑ دیا جائے تاکہ کوئی موضوع ایسا باقی نہ رہے جس کی وجہ سے خانہ جنگی نہ ہو۔ اس لیے ہر جگہ یہ بحثیں چل رہی، ہر گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے قریے میں جاہل لٹ، کوئی قصاب، کوئی گوشت بیچنے والا، کوئی بیڑی کا کام کرنے والا حدیثیں سنا کہ علماء پر لعن طعن کر رہا ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا تو کسی دور میں نہیں ہوا تھا۔ جہالت کا یہ کون سا دور آیا؟ یہ کون سا فتنے کا دور نکلا ہے؟ کس نے یہ پیدا کیا ہے؟ کون اس کے پیچھے مجرم بیٹھا ہوا ہے؟ کون ہے انگریزوں کا، یہودیوں کا ایجنٹ جو یہ کام کر رہا ہے اور پورے ملکوں میں فتنے پیدا کر کے علماء اور ائمہ کے خلاف عوام کو بھڑکا کر اس طاقت کو نیست و نابود کر رہا ہے جس طاقت کے ذریعے یہ امت فتح پاتی اور امت ہمیشہ آگے بڑھتی ہے۔ اس لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور مضبوطی کے ساتھ اس بات کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔